رہے گا، حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر رب کائنات نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ دوپہر کو آقا آرام فرما رہے ہیں، دیہات سے لوگ دور سے آتے، آداب سے واقف نہ تھے تو باہر سے گلی سے آواز دے دیتے۔ رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ محبوب سویا ہو اور کوئی گلی سے اونچی آواز سے پکار دے کہ میری محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ وہ نیندوں کی وہ حفاظت کرتا ہے، محبوب کی طبیعت کی وہ حفاظت کرتا ہے، ناگواری طبع سے وہ بچاتا ہے، بے ادبی سے وہ بچاتا ہے، اذیتوں سے وہ بچاتا ہے، احساس پر کوئی چیز گراں نہ گزرے اس سے وہ بچاتا ہے۔ فرمایا اگر تم نے ایسا کر دیا تمہارے سب اعمال ضائع چلے جائیں گے، اور جو لوگ اللہ رسول کو تکلیف دیں، اذیت پہنچائیں، مخالفت کریں، دکھ دیں، فرمایا اولئک فی الاذلین۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ مجادلہ وہ انتہائی کمینے لوگ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، انتہائی کمینے لوگ ہیں۔ اب یہاں پہلے تو کہا تھا جہنم ہے، دوزخ ہے، لعنت ہے، اب کہا انسان ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو تکلیف پہنچائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کے جب اعمال ضبط کر دیے تو اعمال کس کے ضبط ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 217 فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ جو شخص مرتد ہو جائے اپنے دین سے اور مر جائے اور کافر کا کافر مرے، اس کے سارے اعمال غارت جاتے ہیں۔ گویا جس پر اعمال کے غارت جانے کا حکم ہو سمجھ لو وہ کافر و مرتد ہو گیا۔ گویا آقا علیہ السلام کو ادنا سی اذیت پہنچانا، تھوڑی سی تکلیف دینا، بے ادبی کرنا، اس سے انسان کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی سزا ہے کہ سب اعمال غارت چلے گئے۔ اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ جو شخص کافر ہو جائے اسی کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اذیت کو، تکلیف کو، بے ادبی کو، سوء ادب کو کفر اور ارتداد اور سب ایمان اور اعمال کے غارت ہو جانے کا سبب قرار دیا۔ یہ تو ایک رخ ہے۔ جب آپ یہ جان چکے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تعلق، یہ تو آقا دو جہاں کی بات، اب جن کا ذکر ہے آیا انہیں اذیت حضور کو اذیت تھی یا نہ تھی؟ ان سے محبت حضور سے محبت تھی یا نہ تھی؟ ان کی خوشی حضور کی خوشی تھی یا نہ تھی؟ ان کی راحت جہاں آقا کی راحت تھی یا نہ تھی؟ اور انہیں تکلیف دینا حضور کو تکلیف تھی یا نہ تھی؟ اور چونکہ اعمال میں جنت سے بھی گئے، دوزخ کا حقدار بنے، لعنت ہوئی، اور اس کا سبب بھی یہ تھا کہ دیکھنا ہے کہ جن کو اذیت دی گئی، یوم کربلا، یوم عاشورہ کربلا، وہ خود ساری جنت کے خود مالک و وارث بھی تھے یا نہ تھے؟ تو ایک بات جو بنیادی چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری میں حدیث اور مسلم میں متفق ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ میں اس ایک نقطے پر صرف توجہ دلا رہا ہوں، فاطمہ میری جان کے دو حصے فاطمہ میں ہیں، یہ معنی ہے بدعۃ منی، میری جان کے دو حصے فاطمہ میں ہیں۔ بدعہ یا بدعہ
عربی زبان میں 3 سے 9 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 سے 9، اور قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بھی اور سورہ روم میں بھی دونوں مقامات پر بدعہ کا لفظ 7 سالوں کے لیے آیا ہے۔ اختصار سے بات بتا رہا ہوں، 7 سالوں کے لیے، بدع سنین، 7 سال، سورہ یوسف اور سورہ روم۔ تو قرآن میں استعمال بدعہ اور بدعہ کا 7 سال کے لیے۔ 10 کے یونٹ میں جب آپ 7 کو دیکھیں، 3.5 1 تہائی اور 3.5 2 تہائی اور 3.5 9.5 بن گیا۔ تو 10 کی یونٹ میں اکائی میں بدعتن یا بدعتن، یہ 10 میں سے 7، یہ 2 تہائی بنتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا لوگو، فاطمہ سے میرا تعلق یہ ہے کہ 2 تہائی جان میری فاطمہ میں ہے، اس لیے ومن اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا، غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا۔ بات وہی کر رہا تھا، جس نے حضور کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا کو، قال لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک، اے فاطمہ میں اعلان کر دوں، دنیا کو بتا دوں کہ ایک تو یہ کہ تیری ناراضگی سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور اب یہ بتا دوں کہ تیری ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جس سے تو ناراض ہو جائے اس سے خدا غضبناک ہو جاتا ہے، اور فاطمہ جس سے تو راضی ہو جائے اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور اب نقطہ ایک ہی رہے گا، صرف ان احادیث کا انتخاب کیا۔ اور اب مسلم شریف میں حدیث ہے اور نسائی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا لفظ، انما فاطمۃ بدعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، یؤذینی ما آذاہا، فاطمہ میری جان ہے، میرا دل ہے، جو اس کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ نے کہا جو رسول کو اذیت دے وہ ملعون لعنتی جہنم کا ایندھن ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا جو فاطمہ کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اور خدا نے کہا جو رسول کو اذیت دے وہ جہنم میں جلتا ہے، وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اور ابھی حنظلہ روایت کرتے ہیں، اسی طرح احمد بن حنبل امام روایت کرتے ہیں، قال انما فاطمۃ بدعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی، یہ الفاظ آقا دہرا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، زید بن ارقم روایت کرتے ہیں ترمذی شریف، انا حرب لمن حاربتم وانا سلم وسلم لمن سالمتم، آپ نے فرمایا قال لعلی وفاطمہ وحسن وحسین، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن اور حسین، جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو تم سے دوستی اور سلامتی کا ہاتھ بڑھائے گا اس سے میں دوستی اور سلامتی کروں گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، قال رسول اللہ من ابغضنا اہل البیت فہو منافق، جو میری اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یحبنا منافق ولا یبغضنا مؤمن، فرمایا آقا علیہ السلام نے میری اہل بیت ہم سے کوئی منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی مومن کبھی ہم سے بغض نہیں کر سکتا۔ محبت اور بغض کی ایک علامت مقرر فرما دی۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری میں بتا رہا ہوں، انہیں اذیت دینے والا سیدہ فاطمہ الزہرا کو، حسن و حسین کو، حضور کے لخت جگر کو، حضور کے ٹکڑوں کو، حضور کی جان کو، حضور کے قلب اطہر کو، حضور کی محبت کو، حضور کے پیار کو، ان کو اذیت دینے والا، انہیں غضبناک کرنے والا، انہیں تکلیف دینے والا، یہاں تک تو فرمایا نا وہ منافق ہے۔ آگے چلیں،
اگلی حدیث جسے امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کی، اور یہ سب کتابیں، ان میں کوئی کتاب شیعہ حضرات کی حدیث کی کتاب نہیں، یہ سب اہل سنت کی ائمہ حدیث ہیں۔ تو جس کا عقیدہ یہ نہیں ہے وہ سنی ہی نہیں ہے، اور اہل سنت کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ مت اپنے آپ کو اہل سنت سمجھے، وہ کسی مغالطے میں ہے، وہ خارجی ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس کو روایت کیا، امام حیثمی نے بھی اس کو لیا۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا یقول یا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حاشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا، میری اہل بیت جس نے ہم سے بغض رکھا، قیامت کا دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر یہودیوں کے طور پہ کرے گا، وہ قیامت کا دن بطور یہودی کھڑا کیا جائے گا، امت محمدی میں کھڑا نہیں ہوگا، یہودی ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، آقا اگر وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، تاجدار کائنات نے جواب دیا قال نعم وَإِن صَامَ وَصَلَّى، عمر بھر روزے بھی رکھتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، مگر میری اہل بیت سے بغض رکھا، خدا کی قسم وہ یہودی ہوگا قیامت کے دن۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، آقا نے فرمایا میری اہل بیت کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو ہم سے بغض رکھے اور اللہ اس کو پکڑ کے جہنم میں نہ ڈال دے۔ اذیت کی بات ہو رہی، اہل بیت کو اذیت دینا اور پھر جنت کی توقع کرنا، پھر مسلمانی کا دعویٰ کرنا، پھر ایمان کی بات کرنا، اور پھر آخرت میں کسی حصے کا توقع کرنا، نہیں۔ اس لیے کہ مروی ہے، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا اذ کان یوم القیامت نادى مناد من وراء الحجاب، قیامت کا دن ہوگا، پردوں کے پیچھے سے ایک ندا آئے گی یا اہل الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے اہل محشر اپنی آنکھیں جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہے۔ قیامت کے دن یہ اعزاز کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ کیسے ہو؟ قیامت کے دن کے مالک ہی وہی ہیں، یوم آخرت کے مالک ہی وہی ہیں، وہی میزبان ہوں گے یوم آخرت کے۔ اور ایک روایت میں ہے جسے امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا فضائل صحابہ میں، اور طبرانی نے المعجم میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن آواز آئے گی کہ لوگوں نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں، اور الفاظ آتے وَعَلَيَّ عَرِيْتَتَانِ خَضْرَوَانِ، اور ان کے اوپر دو سبز چادریں اڑائی گئی ہوں گی جس میں وہ پردے میں جائیں گی۔ یہاں پر حضرت ابو مسلم ایک روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا جو ان کی روایت میں آیا، انہوں نے کہا انہو قال حمراوان، نہیں وہ دو چادریں سرخ ہوں گی جو پردے میں ہوں گی، دو چادریں سرخ ہوں گی۔ اس کی میں شرح کرتا ہوں۔ ابو مسلم نے روایت کیا کہ مجھے قلابہ نے کہا، اور ان کو عبد الحمید نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا دو سرخ چادروں میں لپٹی ہوئی میری فاطمہ آئے گی۔ میں دونوں اقوال کی حدیث میں تطبیق کرتا ہوں، ممکن ہے چار چادروں میں لپٹی ہوئی ہوں، نیچے دو چادریں عرش کی ہوں اور اوپر دو چادریں کربلا کی علامت ہوں، نیچے دو چادریں جنت اور عرش کی ہوں
اور اوپر 2 چادریں کربلا کی علامت کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، اور یہی حدیث جو بیان کی یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کو روایت کی. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ شان کسی اور کے لیے بیان نہیں کی. آقا کی حدیث آپ نے روایت کی اسی طرح. فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینادی مناد یوم القیامہ غدوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد النبی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا. حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہی روایت کی کہ قیامت کے دن عرش کے باطن سے آواز آئے گی، اہل محشر گردنیں جھکا لو اور نگاہیں بند کر لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں، انہیں جنت کی طرف گزر جانے دو. اور حضرت ابو ایوب انصاری، اب میں بتا رہا ہوں ان کی عزیت اور محبت کا عالم کیا ہے اور آخرت اور جنت کیا ہے. جنت اور آخرت انہی کی ہے، وہ وارث ہیں. جس کو چاہیں گے اسے ملے گی. جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں چاہیں گی، حسن اور حسین نہیں چاہیں گے، اس کو جنت نہیں مل سکتی. وہ جنت کے وارث و مالک ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات قیامت کے دن نکلیں گی فَتُمُرُّ وَمَعَهَا 70,000 جاریۃ من الحور العین کالبرق اللامع. جب سیدہ کائنات میدان محشر میں نکلیں گی تو الحور العین سے، کہاں سے؟ الحور العین سے 70,000 حوریں چمکتی ہوئی بجلیوں کی طرح سیدہ کائنات کے ارد گرد غلام اور باندیاں بن کے طواف کر رہی ہیں. اور 70,000 الحور العین سے آئی ہوئی حوروں کے جرمٹ میں سیدہ کائنات پردوں سے لپٹی تشریف لے جائیں گے. یہ شان کس کو نصیب ہوگی؟ یہ فاطمہ کے بابا کو یا بابا کی شہزادی کو؟ اور حضرت علی شیر خدا نے بھی اس روایت کو بیان کیا اور فرمایا اس میں کہ آپ دلہن کی طرح فتزف الی الجنت کالعروس حولها 70,000 جاریۃ. دلہن کی طرح سیدہ کائنات کو سجا کر پردوں میں لپٹا کر گزارا جائے گا. 70,000 حوریں ان کے ارد گرد جرمٹ ڈالے. یہاں تک تو سمجھ گئے. اب آگے بتاؤں کہ وہ جائیں گی کیسے؟ پیدل نہیں جائیں گی. سجدہ کائنات کے لیے یہ قیامت اوروں کے لیے ہوگی. اوروں کے لیے قیامت ہوگی. ان کا تو اعزاز و اکرام کائنات کو دکھایا جانا ہے. آپ فرماتے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا کہ آقا نے فرمایا کہ میں براق پر سوار ہوں گا، اور جو میری سواری تھی جس پر عمر بھر میں سواری کرتا تھا وہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس ہوگی. میری سواری فاطمہ کے پاس ہوگی اور میرے پاس براق کی سواری ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے لیے انا اول من يدخل الجنہ انا و فاطمہ والحسن والحسین. سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے میرے ساتھ فاطمہ، حسن اور حسین داخل ہوں گے. اور حضرت علی نے روایت کی کہ مجھے اطلاع کی اس میں بھی شامل ہوں. اخبرنی رسول اللہ ان اول من يدخل الجنہ انا. سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جنت میں لے جایا جائے گا. اور پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو آپ بھی تو سن لیں. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا سب کچھ ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ان کی محبت میں رونے والے، ان کی محبت میں جاگنے والے، ان کی محبت میں جینے والے، ان کی محبت میں مر مٹنے والے. ہاں تو اس کا بھی جواب ہے. امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا تو مولا علی المرتضیٰ نے اہل بیت اطہار کی طرف سے پوچھا قلت یا رسول اللہ فمحبونا،
ہمیں تو آپ سب سے پہلے جنت میں لے جائیں گے، تو ہماری محبت کرنے والوں کا کیا بنے گا جو ہمارے محب ہیں؟ فرمایا قال من ورائکم، وہ تمہارے محب تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے۔ محبان اہل بیت ان کے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، سیدنا فاروق اعظم، یہ بات اس لیے بھی سوچنے والی ہے کہ کون کون صحابہ اور امہات المومنین میں سے ہیں جنہوں نے ان کی یہ شانیں بیان نہیں کی، اور جن سے دل میں محبت اور پیار نہ ہو وہ ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں، ویسی روایتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ اس امت کو ایک دائمی ختم نہ ہونے والے دنگا فساد میں مبتلا کرنے کے لیے یہ قصے ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں حضرات کی جو حدیث کی کتابیں جس زمانے میں مرتب ہوئی، مدون ہوئی، اس دور میں دو ادوار گزر گئے تھے۔ پہلا دور بنو امیہ کا اور دوسرا دور بنو عباس کا۔ تو بنو امیہ کے حکمرانوں سے شاباش لینے کے لیے کچھ لوگ وضع حدیث کرتے، من گھڑت وضاح تھے، غلط حدیثیں منسوب کر کے روایت کرتے، وہ کتابوں میں ڈالتے تاکہ بنو امیہ کے حکمرانوں سے انعام ملے۔ لہذا وہ مولا علی شیر خدا اور اہل بیت اطہار کے خلاف یا ان کی شان میں باتیں گڑ گڑ کے بیان کرتے۔ جب بنو عباس کا دور آیا، وہ ان سے شاباش لینے کے لیے ان کے خلاف گڑتے اور اہل بیت اطہار سے تاکہ وہ ان کے محب کہلائیں۔ لہذا دونوں ادوار بیتے اور دونوں ادوار میں وضع حدیث کا فتنہ تھا۔ اپنے اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے حدیثیں، اقوال جھوٹے گھڑے گئے، انہیں حدیث کا نام دیا گیا، اور وہ ادھر بھی بعض چیزیں کتابوں میں آ گئیں اور ادھر بھی کتابوں میں آ گئیں، اور پھر صدیوں سے وہ دونوں کتابوں میں منتقل ہوتی آ رہی ہیں۔ اس فتنے نے امت کو اس انتہا تک جا پہنچایا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر سیدنا فاروق اعظم نے آقا علیہ السلام کی زبان سے یہ سن ہی لیا تھا تو اور کوئی بیان کر دیتا یا شان یا نہ کرتا، کم سے کم یہ تو نہ کرتے، چپ کر جاتے، انہیں کیا پڑی تھی۔ مگر انہوں نے کہا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا ان فاطمہ وعلی والحسن والحسین فی حظیرۃ القدس فی قبۃ بیضاء سقفها عرش الرحمن۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ، علی اور حسن اور حسین وہ قیامت کے دن جنت الفردوس میں سبز گنبد میں مقیم ہوں گے، اور ان کی چھت عرش خداوندی کی چھت ہوگی۔ اسی ابو موسیٰ اشعری نے یہ روایت کی، انہوں نے یہ روایت کی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، گھر کے اندر کی بات ہے، نہ بتاتی، چلو کسی اور نے سنا ہے تو وہ بتاتا پھرے، کم سے کم میں تو نہ بتاؤں۔ اس بتانے کا معنی اخذ کریں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، قسم کھائی خدا کی اور کہا ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے فاطمہ سے افضل ان کے بابا کے سوا کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ آپ سمجھے؟ اور سیدنا عمر فاروق نے کہا انہ داخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کے گھر حاضر ہوئے سیدنا فاروق اعظم، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم اے بی بی فاطمہ میں نے حضور کی نگاہ میں آپ سے بڑھ کر محبوب کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کی۔ اور یہ سیدنا فاروق اعظم ہی تو ہیں، اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، ان کے سوا ذخیرہ حدیث میں